السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں امید اور آرزو کے متعلق عرض کیا گیا کہ بہت ساری امیدیں اور آرزوئیں انسان کرتا ہے، لیکن اس کی امید اور آرزو پوری نہیں ہوتی۔ اس طرح کئی مثالیں قرآن و سنت سے عرض کی گئیں، اور ایک آرزو قیامت کے دن وہ کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، جب جانور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اس وقت بھی آرزو کرے گا، ہائے کاش میں مٹی میں مل جاؤں اور ان جانوروں کی طرح نہ میرے لیے جہنم ہو نہ رب کا عذاب ہو، بلکہ میں ملیا میٹ ہو جاؤں، نسیم منسیہ۔ عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بڑا ہی ایک پیارا عنوان، قرآن مجید سے بڑے پیارے 5 موتی، ہیرے اور جواہرات آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وہ ہے 5 دعائیں اپنے والدین کے لیے۔ اللہ والوں، ایک جیل ہے جس کا نام حسرت ہے، حسرت اور پریشانی۔ یہ ایسی جیل ہے جس کے اندر انسان کو پولیس نہیں پکڑ کر لے کے جاتے، بلکہ وہ خود بخود چلا جاتا ہے۔ جب زندگی میں اپنی امی کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو دکھ دیتا ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بذات خود، بغیر پولیس کے، بغیر انتظامیہ کے، حسرت کی جیل میں چلا جاتا ہے اور اس کے اندر ہی گرفتار رہتا ہے۔ تو آؤ میں انشاءاللہ 5 بڑے بڑے پیارے ہیرے اور جواہرات رب کی کتاب سے منتخب کر کے لایا۔ جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس جیل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ والوں، ایک یہ طریقہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر اپنے ماں باپ کو اس کا ثواب بخشا جائے، اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے یہ طریقے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، نہ ان میں اجر ہے، نہ والدین کی روح کو ایصال ثواب ہے، نہ اس طرح قرآن مجید پڑھ کے بخشا جانا اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر سے ثابت ہے۔ یہ لوگوں کی رسمیں ہیں۔ انشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ یہ قرآن مجید سے 5 دعائیں ہیں، اس کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ آپ میرے بھائی اپنے موبائل پہ تصویر لے سکتے ہو، یاد کر سکتے ہو، حفظ کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ ابھی یہ 5 دعائیں مکمل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ والو، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے حل بقی من بر ابوی شیء،
یا نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا ان کی وفات کے بعد میں ان سے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ہاں سن لو بھائیو، جن کے ماں باپ دونوں یا دونوں سے ایک دنیا سے جا چکے ہیں، حل بقیہ من بر ابوی شیء، آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا الصلاۃ لہما والاستغفار لہما، ان کا نماز جنازہ پڑھنا، ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا، اور وبر صدیقہما، ماں کی سہیلی جو ہے اس کا احترام بھی فرض ہے، جو باپ کا دوست ہے اس کا احترام بھی فرض ہے۔ فرمایا باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو، ماں کی سہیلی سے اچھا سلوک کرو، نماز جنازہ پڑھو، استغفار کرو، اور باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو۔ وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ ہوتا یہ ہے انسان اپنے رشتہ داروں میں مگن ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتہ دار، یہ ہمارے سسرال ہیں، یہ ہمارے کڑم ہیں، یہ ہمارا نواسہ ہے، یہ ہمارا پوتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں پڑ جاتا ہے، اور جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان کو فراموش کر دیتا ہے۔ فرمایا ان سے اچھا سلوک کرنا بھی فرض ہے۔ وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، باپ نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے یا ماں نے، اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ اللہ والو، اس حدیث پاک میں 5 باتیں ارشاد فرمائیں، ماں باپ کے لیے نماز جنازہ اور استغفار کرنا، اور باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، اور ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ رب کائنات ہم ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو آؤ، آج کا پیارا مضمون ماں باپ کے لیے 5 دعائیں، رب کے قرآن سے ذرا محبت سے اپنے چہرے مبارک میری طرف رکھو۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹی بات میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے پسرور کے اندر میں نے خطاب کیا، صرف 13 منٹ کا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، نوجوانی کی عمر ہے، کہتا ہے میں نے 13 منٹ میں آپ کا خطاب سنا ہے اور اللہ نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی ہے، بالکل میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ البرکۃ من السماء، برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، کسی کا اختیار نہیں۔ بعض اوقات چھوٹی بات میں اللہ بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ کیا اللہ پاک کے لیے مشکل ہے کہ میں نے اور آپ نے جو اپنے ماں باپ کے حق میں کوتاہی کی ہے، ہم دعا مانگیں تو اللہ ہم کو اور ان کو معاف فرما دے؟ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا اللہ پاک کے قرآن سے کھول کر 5 دعائیں محبت کے ساتھ سماعت فرما لو۔ ایک دعا رب کائنات نے جو سب سے پہلی دعا ہے، محبت سے سنیے اور اپنے چہرے میری طرف کیجئے۔ پارہ نمبر 13، سورت کا نام سورت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعا۔ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں رب کے لیے جس اللہ نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل عطا فرمائے، اسحاق عطا فرمائے۔ اللہ کا احسان ہے، جسے چاہتا ہے بڑھاپے میں اولاد سے نواز دیتا ہے۔ اور کئی ایسے رب کے بندے ہیں، ہوتے بیٹے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ اس کا پوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں، بیٹا ہوتا ہے،
دیکھنے والا سمجھتا ہے اس کا بھائی ہے۔ اللہ پاک کا نظام ہے، رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، بڑی پیاری دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پاک پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے پاک پروردگار مجھ فقیر کو معاف کر دے، میری امی کو معاف کر دے، میرے باپ کو معاف کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ذرا یہ بات نوٹ کر لو، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اللہ بخشش کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ کہ دعا کرنے والے کو اللہ نیک سے بھی نیک بنا دیتا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں ہم صالح بن جائیں تو اس کا طریقہ اور اس کا نسخہ، اپنی امی کے لیے زیادہ دعا مانگ، اپنے باپ کے لیے زیادہ دعا مانگ، اللہ تجھے صالح بنا دے گا۔ ایک اس کا یہ بھی فائدہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور تمام مومنین کو معاف کر دے۔ یوم یقوم الحساب، جب حساب قائم ہوگا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، یوم محشر ہوگا، اے پاک پروردگار مجھے بھی معاف کر دے اور میری امی اور میرے باپ کو بھی معاف فرما دے۔ یہ سورت ابراہیم ہے، یہ 13واں پارہ ہے، اللہ پاک کی پررحمت کتاب ہے۔ بھائیو سن لو، ختم شریف سے ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت میں اس کا ثبوت کوئی نہیں۔ ہم قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں، بھائی آپ نے کتنے پڑھے؟ میں نے 5 پڑھے، میں نے 8 پڑھے، اچھا مجھے دے دو، میں تمہارے ماں باپ کو پہنچاتا ہوں۔ یہ طریقہ رسومات کے اندر ہے، اللہ کے دین میں نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں نہیں ہے۔ آؤ ذرا ایک دوسرا مقام اللہ پاک کا قرآن سنیے، سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں پارہ ہے، کل 5 دعائیں۔ پہلی دعا سورت ابراہیم اور پارہ نمبر 13، اور دوسری دعا سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں پارہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ مولوی صاحب میں ڈبل ایم میں ہوں، میں نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے، اور آج کل تو ہر گلی میں پی ایچ ڈی مل جاتے ہیں، ایم فل مل جاتے ہیں۔ بھائی ماں باپ کی دعائیں سنا دو جو قرآن پاک میں ہیں۔ مولوی صاحب یہ تو مجھے نہیں آتے، ویسے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، بڑے فخر سے ماں باپ بھی کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی ہے۔ اعلیٰ تعلیم، وہ اعلیٰ تعلیم خاک ہے، اس کو تو دعا ہی نہیں آتی ماں باپ کی جو قرآن کے اندر ہے۔ آؤ ذرا اللہ پاک کا قرآن سنیے اور اپنے سینے نور ایمان سے منور کیجئے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت کرو تو ایک اللہ کے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ ذرا سن لیجئے، برابری نہیں ہے، اگر وہ اچھا کرتے ہیں تو تم اچھا کرو، نہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ احسان کا معنی یہ ہے اگر وہ اچھا نہیں کرتے تم پھر بھی اچھا کرو، یہ ہے احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس سے آگے سنیے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے زیادہ تعلیم حاصل کر گیا، بڑی ڈگری لے گیا، یا کاروبار کرتا ہے، اللہ اس کو زیادہ مال دے دیتا ہے، مال اس کے پاس زیادہ ہے یا ڈگری زیادہ ہے، اپنے مال اور اپنی ڈگری کے فخر کے اندر اپنے باپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا نہ ایسا نہ کر،
تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ فلا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ کو دوائی کی ضرورت ہے لیکن ماں دوائی نہیں کھاتی، باپ نہیں دوائی کھاتا، اب ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے دوائی کھانے کے لیے یا اپنی ڈگری کے مان اور فخر کے اندر فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، بات نرمی سے، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے آپ کو جھکا کے رکھ، تیری ڈگری بڑی ہے، تیرے پاس مال زیادہ ہے، تیرا کاروبار زیادہ ہے، لیکن ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھ اور یہ دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پاک پروردگار میں چھوٹا تھا، مجھے بھوک لگی میری ماں کو ترس آیا، مجھے پیاس لگے میری امی کو ترس آیا، میں بیمار ہوا، میری ماں کے پاس میری دوائی کے پیسے نہیں تھے، اس نے در در پہ جا کے سوال کر کے پیسے مانگ کے میری دوائی کا انتظام کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پاک پروردگار میری امی کو معاف کر دے، میرے باپ کو معاف کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دوسری دعا ہے اللہ پاک کے پاک کلام کے اندر، سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ آؤ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیے، اب رب کا قرآن سنیے اور اپنے سینے نور ایمان سے منور کیجئے۔ اللہ والو قرآن پڑھ کے بخشا جائے یا ختم شریف دلا دیا جائے، یہ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کے دین میں نہیں ہیں، اللہ کے قرآن میں کیا ہے؟ آؤ ذرا، یہ رب کے کھلی ہوئی کتاب ہے اور سورت کا نام سورہ نمل ہے، پارہ نمبر 19 ہے۔ قرآن و سنت سے محبت کرنے والوں، اللہ تمہاری یہ محبت قبول کر کے ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے اور جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، آپ سفر میں ہیں، چیونٹیوں کی وادی سے گزرتے ہیں، چیونٹی کیا کہتی ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا، جناب سلیمان علیہ السلام جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، چیونٹی کی بات سن کے مسکرانے لگے اور اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ بڑی پیاری دعا ہے، دعا کیا ہے؟ رب اوزینی، یہ ایسی خوبصورت دعا ہے، میں محبت سے بتاؤں، ہمارے شہر کے سب سے بڑے خطیب حضرت حافظ اسد محمود سلفی حافظہ اللہ جب سے خطبہ جمعہ دیتے ہیں مسجد مکرم کے اندر، آپ نے کسی خطبہ میں یہ دعا نہیں چھوڑی، ہر خطبہ جمعہ کے اندر یہ دعا اس کی تلاوت لازمی کی ہے۔ رب اوزینی بڑی پیاری دعا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو میرے اوپر نعمت کی ہے، جو میرے والدین پہ کی ہے، اللہ مجھے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وعلی والدی وان عمل صالحا ترضاه، اے اللہ مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرما جسے تو راضی ہو جائے، پسند فرما لے۔ اللہ والو اگر اللہ پسند نہ کرے میرا خطبہ جمعہ پڑھانا آپ کا پڑھنا فضول ہے، اگر وہ پسند فرما لے تو قادر قدیر ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے پاک پروردگار ہم سب فقیروں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ آمین۔ اور آگے دعا سنیے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ حضرت سلیمان کی دعا، اللہ اپنی رحمت سے
اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ آؤ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف کے اندر، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما دے اور صالح لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت میں لکھا ہے آپ جب فوت ہو رہے تھے یہی دعا پڑھ رہے تھے جو سورہ یوسف میں ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، اور میں قربان جاؤں پیارے پیغمبر کے پسینے سے زیادہ خوبصورت کوئی خوشبو نہ دنیا میں ہے نہ ہوگی۔ ما رأیت عنبرا ولا مسکا اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محبت سے عرض کرتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ میرے بھائی پسند کرو گے، ساری کائنات کے خوشبو اکٹھی کر لو، میرے پاک پیغمبر کے پسینے کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پسینے سے بدبو آتی ہے نا، اور آپ کا پسینہ خوشبو والا۔ اور محبت سے ایک اور بات سن لو، تاب رسول اللہ حیم و میتا، جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس کا جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ غلاظت کے ساتھ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، پاک تھے، جب اس دنیا سے چلے گئے پھر بھی پاک تھے۔ یہ ایک ہی مثال ہے، تاب رسول اللہ حیم و میتا۔ آؤ اللہ پاک کے پاک کلام سے ایک اور دعا سنیے، 26واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت احقاف ہے، 26ویں پارے کی پہلی سورت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا بھی تذکرہ فرمایا، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے میرے اوپر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، یا اللہ عمل صالح کی توفیق دے دے جس پر تو راضی ہو جائے، پسند فرما لے۔ وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میری نسلوں میں خیر جاری کر دے، میری اولاد میں۔ اور ماشاءاللہ میں محبت سے آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک اللہ کے بندے کا جو آج آپ کی مجلس کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مجھے اپنے گھر بلایا اور کہتا ہے استاد محترم ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو میری نسلوں میں کوئی بندہ تا قیامت داڑھی منڈانے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی مجلس میں اب بھی وہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری نسلوں میں خیر جاری فرما دے۔ اور اس کے بعد یہ دعا، انی تبت الیک وانی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ اور سن لیجئے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اس کی ہر نیکی کو قبول فرما لوں گا۔ کتنا فائدہ ہو گیا، نیکیاں بھی۔ اور اس سے آگے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور جتنی چاہے نیکیاں کر لے اللہ اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، وہ تو اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، ایمان لیا۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ خسارے والا ہے، چاہے جنات میں ہے چاہے انسانوں میں ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا وہ نقصان میں ہے، اس کا ستیہ ناس ہے، اس کا بیڑا غرق ہے۔ اور پانچویں اور آخری دعا ذرا محبت کے ساتھ سن لیجئے، اور میرے بھائی یہ اس کاغذ کے اوپر
5 की 5 दुआएं लिख कर लाया हूँ। आप मेरे भाई याद कर लें, अपने मोबाइल पे तस्वीर ले लें, और जिसको माँ बाप से सच्ची मोहब्बत है, माँ बाप हयात हैं या दुनिया से जा चुके हैं, ये 5 दुआएं पढ़ें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। 5वीं और आखिरी दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, 29वें पारे में है और सूरह नूह की आखिरी आयत करीमा है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी कौम ने बड़ा ही सताया, इतना सताया कि आपने फिर बद्दुआएं की, इतनी बद्दुआएं, कहा रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, या अल्लाह अपनी ज़मीन पर किसी काफर को जिंदा ना छोड़। अल्लाह के प्यारे नबी ने बद्दुआई कर दी, इतना सताया, इतना दुख दिया। और सुन लो, अल्लाह के पैगंबर दुआएं करते हैं, बद्दुआएं नहीं करते, लेकिन तंग आके इस कदर अज़ियत पहुंचाई, कहा या अल्लाह कोई तेरी ज़मीन पर काफर बसने वाला ना हो। और इससे आगे इतनी बद्दुआ करके भी आपका सीना ठंडा नहीं हुआ, मजीद पहले वालिदैन के लिए दुआ फरमाई, फिर काफरों के लिए बद्दुआ कर दे। फरमाया रब्बे फ़िरली वाले वालिदैया। अल्लाह पाक की ये किताब है और सूरह नूह है, 29वां पारा है, सूरह नूह की आखिरी आयत करीमा है, रब्बे फ़िरली वाले वालिदैया, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे, मेरी अम्मी को, मेरे बाप को माफ़ कर दे। वाले मन दखल बैती या मोमिना, या अल्लाह जो मेरे घर में आ जाए ईमान की हालत में, उसको भी माफ़ कर दे। वलिल मुमिनीना, तमाम मोमिनों को। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ सुनिए, अल्लाह तमाम मोमिनों को जो अब हैं या जो गुजर चुके हैं या जो क़यामत आने वाले हैं। ज़रा मोहब्बत से नोट करो, नूह अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए भी दुआ की है, आपके लिए भी दुआ की है। वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा, या अल्लाह ज़ालिमों को तबाह बर्बाद फरमा दे, ज़ालिमों को तबाह बर्बाद फरमा दे। एक हदीस पाक में आता है सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, अल्लाह पाक ने अपनी जन्नत पर लिख कर लगा दिया है कि 3 बंदों का दाखिला मना है, 3 बंदों का दाखिला मना है। वो 3 बेनसीब कौन है? फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, एक तो वो बेनसीब है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल आक़ुल वालिदैहि, जो अपने माँ बाप को सताने वाला है। अल्लाह ने लिख कर लगा दिया है, इस पर तो जन्नत का दाखिला ही हराम है। और दूसरा व मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला। आज लोगों ने शराब के नाम बदले हुए हैं, शराब के नाम बदल बदल कर, ये बंदा अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकता। और तीसरा अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिही अल-खुब्सा, जिसके घर में बेहयाई है उसे दयूस कहा जाता है। इस बंदे पर भी रब्बे कायनात ने अपनी जन्नत को हराम करार दे दिया है। अल्लाह ताला हमें अपनी जन्नत का वारिस बनाए। और फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, मेरे सहाबा बड़े बड़े गुनाह ना बताऊं जो कबीरा से भी कबीरा, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, वाक़ूक़ुल वालिदैन, अपनी अम्मी और अपने बाप को सताना। तीसरा फरमाया व क़ौलुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर, झूठी बात, झूठी गवाही। तो अल्लाह वालों, मुख्तसर अर्ज़ ये है कि 5 दुआएं हैं, इनको याद कर लें, पढ़ते रहें, इसका बड़ा फ़ायदा है। मेरा भी, आपका भी, हमारे माँ बाप का भी, और जो रस्में हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं, ना करने वाले को, बल्कि यतीम का माल नाजायज़ तरीके से खाया जाता है। जिसका बाप फौत हो गया उसका माल रस्मों के नाम पर उसके घर में जमा होकर लोग खाते हैं, ये यतीम का माल खाना कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक अता फरमाए, गुनाह से महफूज फरमा ले। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक व सल्लिम व सल्ले अलैहि क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सून। मिराज शरीफ के वाक़े में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी रहमत फरमाई। नमाजें 50 फ़र्ज़ की, फिर अल्लाह पाक ने तख़फ़ीफ़ फरमा दी, 5 नमाजें रह गईं, 5 नमाजें। अब ज़रा इससे आगे सुनिए, 5 नमाजें हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सूना। जो आदमी 5 नमाजें पढ़ता है उसके नामा आमाल में लिखा जाता है कि इसने 50 नमाजें पढ़ी हैं। 50 नमाजें। आम तौर पर आपने ये सुना है कि 5 पढ़ो तो 50 का सवाब है, ये नहीं है, बल्कि सवाब इससे आगे है। 5 पढ़ो तो गिनती में, अकाउंटिंग में उसकी 50 हो गई। अब जो सवाब है वो उससे आगे है। जमात से पढ़ता है तो 27 गुना है, अकेला पढ़ता है तो 10 गुना है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। एक नेकी करता है तो इसका अजर 10 नेकियों के बराबर है। अल्लाह वालों, ये सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है। 5 पढ़ो तो वो गिनती में 50 हो गई। अब लिखा क्या जाएगा कि इस रब के बंदे ने 50 नमाजें अमलन प्रैक्टिकली तौर पर 50 पढ़ी हैं। अजर व सवाब इससे आगे है, दर्जा और मर्तबा ये हदीस पाक के अंदर है। और अच्छी तरह नोट फरमा लो। और अल्लाह ताला के फैसलों पर हड़ताल कोई नहीं हो सकती, पड़ताल कोई नहीं हो सकती। 5 पढ़ते हैं तो गिनती में 50 हो जाती है, सवाब इससे आगे है, वो तो बहुत ही ज्यादा है, बेदो हिसाब है। और जो 5 भी नहीं पढ़ता वो बंदा कैसा, और आसमान वाला उसका रब कैसा। बंदे और रब का ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला हमें 5 गाना नमाज बाजमात कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आपके पास बड़ी दूर से ज़िला बिहाड़ी के इलाके से तालिब इल्म आए हैं, वहाँ माशाअल्लाह उन्होंने मदरसा मस्जिद कायम की है। इनके साथ तावन कर देना। अल्लाह ताला सब का कबूल फरमा ले। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।